الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ المؤمنون، اس کی ابتدائی آیات جو ہے تلاوت کی ہیں۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد ان آیات کی نسبت سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب اور بامراد ہوئے اہل ایمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیکار اور بے مقصد باتوں سے احتراز کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو تزکیہ نفس پر مسلسل کاربند رہتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں یعنی اپنی شہوت کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے، لہٰذا ان کے اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن جو کوئی اس سے تجاوز کرے گا تو وہی حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی ہیں وہ لوگ جو وارث بنیں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جنہیں جنت الفردوس کی وراثت ملے گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں، اور ان آیات میں جو تدریج پیش نظر ہے اسے آپ پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں یا ذہن نشین فرما لیں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے
ہم ایک فرد، ایک شخص، ایک انسان کی سیرت و کردار میں جو اوصاف مطلوب ہیں ان کے اعتبار سے قرآن کریم فرقان حمید کے بعض مقامات کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ گویا کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا انسان مطلوب کیسا ہوتا ہے، جس کی نقشہ کشی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں مرد مومن کے حوالے سے کی ہے۔ اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی سیرت و کردار میں کون سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اوصاف بیان فرمائے ہیں ایک مرد مومن کے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ایک فرد سے آگے بڑھ کر ایک خاندان وجود میں آتا ہے تو خاندان اور عائلی زندگی، اس کے سلسلے میں قرآن کریم فرقان حمید ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے اور اس کی عملی تشکیل کے لیے ہمیں کیا اصول دیتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے نزدیک ایک اچھا خاندان کون سا ہے، اس میں کیا اوصاف اور کیا خصائص ہونے چاہیے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا اور قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف آیات میں بھی کیا، سورۃ الفرقان میں بھی کیا، سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوصاف اور خصائص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں گے کہ خاندان کے مجموعے سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس انسانی معاشرے میں کن اقدار اور اوصاف کو قرآن کریم فرقان حمید چاہتا ہے کہ وہ نافذ اور رائج ہوں، قرآن کریم فرقان حمید کو کن ویلیوز کی ترویج کی ایک معاشرے میں اصلاً مطلوب ہے، اور ازروع قرآن کریم فرقان حمید وہ کون سی سماجی خرابیاں اور برائیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ وہ انسانی معاشرے سے دور رہیں اور ان کا استحصال کیا جائے۔ پھر اس عمل صالح کی بحث کی بلند ترین سطح یہ ہوگی کہ ملت و ریاست کی سطح پر حکومت اور نظام حکومت کی سطح پر قرآن کریم فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس ضمن میں یہ آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ نوٹ کیجئے کہ سورۃ المؤمنون کی یہ ابتدائی 11 آیات ہے۔ ان آیات میں بندہ مومن کے، ایک مرد مومن کے جو اوصاف بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ سلسلے وار بیان ہوئے، اور ان میں اہم ترین وصف جو ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں کیا وہ ہے صلاۃ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس کا ترجمہ ہم عام طور پر نماز کرتے ہیں۔ اس ضمن میں خاص طور پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اوصاف کی اس فہرست میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آغاز بھی نماز سے ہو رہا ہے اور اختتام بھی نماز سے ہو رہا ہے۔ یہ آیات جو 11 آیات میں نے پڑھی، آغاز میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
پھر چند اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے بندہ مومن کے. وہ اوصاف بیان فرمانے کے بعد آخر میں وصف بیان ہوا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یعنی اوصاف کا یہ جو اوصاف بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا آغاز بھی نماز سے ہوا اور اس کا اختتام بھی نماز سے ہو رہا ہے. اور جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں انہیں ضائع نہیں ہونے دیتے. معلوم ہوا کہ اس فہرست میں اول بھی نماز ہے اور آخر بھی نماز ہے. اس سے یہ خصوصی رہنمائی ہمیں حاصل ہوئی کہ تعمیر سیرت کا جو قرآنی پروگرام، وسیع ترین پروگرام ہے قرآن کریم فرقان حمید کا، اور جو لائے حمل ہے، اس میں نماز کا نظام نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہ نظام صلاۃ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں، یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے. دوسرا جو فرض آتا ہے، جو وصف آتا ہے دوسرا، جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اعراض عن اللغو والذین هم عن اللغو معرضون. بیکار باتوں سے احتراز کرنا، بچنا، دامن بچائے رکھنا. یعنی انسان اپنے وقت کی قدر و قیمت کا احساس کرے، یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اپنے ہر لمحے کو مفید اور بامقصد اور نتیجہ خیز بنائے، ہر لمحے کو. والذین هم عن اللغو معرضون. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہر وقت جو ہے یہ انسان جو ہے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانے کہ کتنا قیمتی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہمیں اس دنیا میں، یہ کتنا قیمتی ہے. اور آج کل آپ دیکھ لیں، آج کل تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. پہلا بھی بہت قیمتی تھا، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا منٹوں میں. یہ کرونا وبا ایسی آئی ہے کہ منٹ میں پتہ نہیں لگتا کہ ابھی جمعے میں موجود تھے، پتہ لگا کل اتوار کو ختم بھی ہو گئے، ہفتے کو ختم بھی ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. تو فرمایا کہ یہ زندگی بامقصد اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے، اور اس میں وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہر شخص کرے، ہر مسلمان کرے کہ بہت طویل زندگی نہیں ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی میں یہ جو دار الامتحان، ایگزامینیشن ہال جو اور جو پرچہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں ہم نے وہ جو سوال ہمیں دیے اللہ تبارک و تعالی نے، جو کام کرنے کو ہمیں بتلایا کہ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا، اس کا جواب آخرت کے لیے جواب تیار کرنا ہے. تو فرمایا کہ بامقصد، مفید اور نتیجہ خیز بنائے. انسان کا وقت یا تو اس حیات دنیاوی کی کسی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صرف ہوتا ہے، یا اپنی حیات معنوی کی تطہیر اور اس کے تزکیے کے لیے صرف ہو رہا ہو. یہ حیات اخروی کے لیے، آخرت کی کمائی کے لیے کچھ کمانے اور بنانے میں صرف ہو رہا ہو. ان کاموں کے سوا وقت کا صرف ضیاع بھی ہے اور زیاں بھی ہے. تیسرا وصف جو یہاں پر آتا ہے وہ جو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، والذین هم للزکاۃ فاعلون. وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عمل کرتے رہتے ہیں. یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں عموماً زکوٰۃ کے لفظ کے ساتھ ایتاء آیا ہے، ایتاء الزکاۃ. جیسے ایتاء الزکاۃ، یؤتون الزکاۃ. لیکن یہاں آپ نے دیکھا
اس آیت مبارکہ میں والذین هم للزکاة فاعلون آپ نے دیکھا کہ بالکل مختلف فعل استعمال ہوا ہے. والذین هم للزکاة فاعلون، یہاں فاعلون یہ مفہوم ادا کر رہا ہے کہ مسلسل کوشاں رہتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، مسلسل کاربند رہتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تزکیہ نفس کے لیے ان کی جد و جہد مسلسل رہتی ہے. ایک مسلمان مسلسل یہ جد و جہد کرتا ہے کہ کسی طرح میں دین میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت کے لیے کچھ بھیج دوں، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں جو امتحان میں نے اب آگے جا کر دینا ہے، جو سوال و جواب مجھ سے وہاں ہونے ہیں. ایک مسلمان ہم وقت مسلسل اسی کوشش میں مصروف رہتا ہے. چوتھا وصف جو بیان ہوا اپنے جنسی جذبہ، والذین هم لفروجہم حافظون، یعنی اپنی شہوت پر کنٹرول، کہ اس کی تسکین کے لیے قرآن کریم فرقان حمید نے جو جائز راہ متعین فرمائی اس پر اکتفا کیا جائے. اس کے بارے میں یہ بھی صراحت کر دی گئی ہے کہ ان جائز راہوں سے اگر کوئی اپنے اس جذبے کی تسکین کرتا ہے تو اس میں ہرگز کوئی ملامت نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو جائز راستے بتلا دیے، اس لیے اکثر آپ حضرات نے یہ حدیث نکاح کے موقع پر سنی ہوگی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے. اسی کے ساتھ ایک طویل حدیث کے بعد یہ بیان فرمایا، آخری حصہ پڑھا جاتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ جائز راہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں جو جائز راستوں کی اجازت کے لیے غیر ملومین کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا، یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے سوا دوسرے جو مذاہب ہیں جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، اس میں رہبانیت ہے. اس میں مجرد جو رہتا ہے، جو شخص نکاح نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے. یہ بہت بڑا برہمن جو ہوتے ہیں ہندو مت میں، وہ نکاح نہیں کرتے، ناجائز راستے استعمال کرتے ہیں. وہ عیسائیت میں بھی یہ ہے، رہبانیت یہودیت میں بھی یہی ہے کہ ناجائز راستے بے شک استعمال کریں، لیکن جائز راستہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین فرما دیا اس کو استعمال نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے سوا جو دوسرے مذاہب ہیں، دوسرے مذاہب میں تجرد کی زندگی بسر کرنا، اپنے جنسی جذبے کو جو فطرت اور جبلت میں ایک نہایت قوی جذبہ ہے اس کو کچلا جاتا ہے. کچلنا ایک اعلیٰ ترین روحانی قدر میں شمال ہوتا ہے دوسرے مذاہب، جبکہ اسلام دین فطرت ہے. چنانچہ وہ اس فطری اور جبلی جذبے کو بالکلیہ کچلنے اور دبانے کو قطعی پسند نہیں کرتا. اور اس لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ نکاح کو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنتوں میں سے ایک سنت قرار دیا. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اس مقام پر جہاں جنسی تسکین کے لیے جائز راہوں کی طرف رہنمائی کی گئی، وہاں اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون.
تو جو کوئی ڈھونڈے، اختیار کرے، پسند کرے اس کے سوا کوئی اور راستہ، یہ نکاح کا جو راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین فرما دیا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، پسند کرے، تو فرمایا کہ وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی باغی ہیں، ان کو باغی قرار دیا۔ فإنہم غیر ملومین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باغی قرار دیا کہ یہ دین کے باغی ہیں۔ اگلی آیت میں 2 اوصاف اور بیان فرمائے، گویا 5واں وصف والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کی پاسداری، اور 6واں وصف ایفاء عہد، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ فلاح پا گئے جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بیان فرمایا امانت داری اور ایفاء عہد کے معاملات میں وہ لوگ چوکس رہتے ہیں۔ ایک بندہ مومن کے، مرد مومن کا یہ بھی وصف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ یہ 6 اوصاف بیان فرمائے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے۔ پھر آخر میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، پھر بیان فرمایا تعمیر سیرت کے بارے میں۔ اہم ترین عامل جو ہے وہ نماز ہے، نماز کی حفاظت، چنانچہ دوبارہ بیان فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ آخر میں ان لوگوں کو جو اپنے اندر یہ اوصاف مستقل طور پر پیدا کر لیں اور ان اساسات پر اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کر لیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بشارتیں دی، خوشخبری سنائی کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے، وراثت میں ان کو جنت ملے گی۔ الذین یرثون الفردوس، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جن میں یہ اوصاف پیدا ہو جائیں۔ یہ جو 6 اوصاف بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات میں ان کے بارے میں فرمایا کہ جن میں یہ اوصاف، مرد مومن میں یہ اوصاف پیدا ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں میں یہ اوصاف پیدا فرما دے، اس کے لیے دعا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے، یہ کرونا وبا دوبارہ آ گئی ہے، تمام مسلمان اور تمام اللہ تبارک و تعالی کل عالم سے اس وبا کو دور فرمائے، ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔